بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گرامی قدر محترم محتشم علماء ذی احتشام، گرامی قدر حاضرین و سامعین، اہل حق اہل سنت و جماعت، رب ذوالجلال کا کروڑ ہا شکر ہے، اس مالک و مولا نے آج ہمیں عظیم الشان سید الشہداء کانفرنس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ زور سے کہہ دیں آمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلک حق کا اہل سنت و جماعت عطا فرمایا ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اہل سنت و جماعت کو رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے اپنے جملہ مقربین کی محبت عطا فرمائی۔ جتنے بھی رب کے پیارے ہیں یقیناً وہ ہمارے ہیں۔ زور سے کہہ دے سبحان اللہ۔ ابھی تھوڑی دیر بعد حجت الاسلام پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت قائد اہل سنت حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی دامت برکات اللہ علیہ آپ تشریف لانے والے ہیں، اور ہم سب
ان کے مواعظ حسنہ کو سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ باری تعالیٰ جل شانہ نے اہل سنت و جماعت کو یہ سعادتیں عطا فرمائی ہیں کہ جتنے بھی بارگاہ عزتی کے برگزیدہ ہیں، مقربین ہیں، محبوبین ہیں، اہل سنت ان میں سے کسی کے بھی منکر نہیں ہیں، بلکہ دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، باری تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، محبوب آپ فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا۔ یہ جو توحید کے جام پلائے ہیں اور اسلام کی سر بلندیوں کے لیے دین حق کا پرچم تھمایا ہے، اس پر معاوضہ، اس پر اجر، اس کا تقاضا تم سے نہیں ہے۔ الا المودۃ فی القربى، مودت قربا کی محبت اور مودت جتنے بھی آقا علیہ السلام کی قرابت داری ہے، نسبی تعلق ہے، رسالت باب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی نسبتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی محبت اور آداب کا تقاضا فرمایا ہے۔ میں مختصر سے وقت میں پیغام محبت ہی دینا چاہتا ہوں۔ محبت کس سے کرنی چاہیے، کس کس سے کرنی چاہیے، کیسی کرنی چاہیے؟ مودت فی القربہ، جتنی بھی قرابت داری، چاہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ اہل بیت کرام ہیں، یا صحابہ کرام ہیں، امہات المومنین ہیں، رسالت باب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشاق ہیں، جس جس کی نسبت ہمارے حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگوں نے اس مودت فی القربہ کے مفہوم کو بڑا محدود کر دیا۔ میں کسی لمبی چوڑی تمہید میں نہیں جاؤں گا۔ اس آیت کریمہ میں اس مقام پہ حضرت امام فخر الدین رازی نور اللہ مرکزہ، آپ نے اس میں بڑی بات فرمائی ہے اور خلاصہ پیش کیا ہے۔ فرمایا الحاصل ان هذه الآیات تدل علی وجوب حب آل رسول اللہ و حب اصحابہ۔ فرمایا یہ آیت کریمہ دو محبتیں واجب کرتی۔ کتنی؟ بولو نا بھائی۔ یہ آیت کریمہ دو محبتیں واجب کرتی۔ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا ایک آقا علیہ السلام کی آل کی محبت ہے اور دوسری رسول اللہ کے اصحاب کی محبت ہے۔ دونوں جماعتوں سے اہل سنت و جماعت محبت کرتے، اور اس آیت کریمہ کا یہ تقاضا، فرمایا یہ دو محبتیں واجب کر رہی۔ اور اس دور میں امام فخر الدین رازی نے بھی یہی لکھا کہ یہ دو محبتیں کس کے پاس ہیں؟ ان دونوں محبتوں کے لحاظ سے عمل کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ھذا المنصب لا یسلم الا علی قول اصحابنا اہل السنت والجماعہ۔ فرمایا یہ منصب کی آل سے بھی محبت ہو، اصحاب سے بھی محبت ہو، پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی۔ اگر ملے گی تو کہاں؟ دوسرا کوئی آپ دیکھیں صحابہ کا گستاخ ہے، کوئی اہل بیت کا گستاخ ہے، کوئی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے، کوئی قرآن کا منکر ہے، اولیاء کا گستاخ ہے۔ اہل سنت و جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ سارے پیاروں کی محبت سنی کے سینے میں بسائی ہے۔ گرامی قدر سامعین،
آقا علیہ السلام نے ایک مقام پہ اپنے فرمان علی شان میں یہ فرمایا ہے، فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اے لوگو اللہ سے پیار کرو، اللہ وحدہ لا شریک سے محبت کرو. کیوں؟ لما یغزوکم من نعمہ، اس لیے کہ اللہ اپنی نعمتوں سے تمہیں غذا دیتا ہے، کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، اوڑھنے کو دیتا ہے. ساری نعمتیں اسی کی ہیں، مہکی فضائیں بھی اسی کی ہیں، کھلے آسمان بھی اسی کے ہیں، یہ زمین بھی اسی کی ہے. فرمایا چاروں طرف جدھر تم اپنی آنکھ اٹھا کے دیکھو گے اسی کی نعمتیں نظر آئیں گی. تو اس اللہ سے محبت کرو جو تمہیں اپنی نعمتوں سے غذا دیتا ہے. بڑی بات. رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا، فرمایا اللہ سے محبت کرو، رب ذوالجلال سے محبت کرو، نعمتیں دیتا ہے، روزانہ کھاتے پیتے ہو. فرمایا جو بندہ تمہیں ایک ہفتہ کھانے کو دے اس کے تو گیت گاتے ہو، تو جو تمہیں ہمیشہ سے دے رہا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی اسی نے پروان چڑھایا ہے جی، جوانی میں بھی اسی نے کھلایا ہے، بڑھاپا آیا ہے تو اسی نے کرم فرمایا ہے. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ نہیں ہماری تو اپنی پہلی ہے، اپنی زمین ہے، خود ہل چلاتے ہیں، بیج بوتے ہیں جی. رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے، فرمایا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، بتاؤ زراعت تم کرتے ہو یا ہم کرتے؟ اے کھیتوں میں ہل چلانے والوں، زراعت تم کرتے ہو؟ باری تعالیٰ فرماتا یا ہم کرتے ہیں؟ تو یقیناً جواب تو یہی ہے کہ رب ذوالجلال کا فضل ہے. باری تعالیٰ جل شانہ بتانا چاہتا ہے. کوئی کہے بیل میرے اپنے ہیں، ٹریکٹر میرا اپنا ہے، فرمایا لیا کہاں سے ہے؟ زمین کس کی ہے؟ یہ بیج جو تو کہتا ہے کہ میں خود بو رہا ہوں، یہ بیج کدھر سے لیا ہے؟ یہ بیج ایک دانہ اگر تو دیکھے تو کہاں سے لیا ہے؟ اس کا بیج کوئی اور دانہ ہے، اس کا بیج کوئی اور دانہ ہے، اس کا بیج کوئی اور دانہ ہے. ایک دانہ کروڑوں دانوں پہ مشتمل ہے، تو آیا کدھر سے ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، فرمایا کسانوں زراعت تم نہیں کرتے، زراعت ہم خود ہی فرماتے ہیں. تم کیا کرتے ہو؟ جس ہاتھ میں بیج اٹھاتے ہو، جن پاؤں پہ چل کے جاتے ہو جی، فرمایا سب کچھ بھی ہو جائے، بیج بو کے تو گھر آ جاتے ہو، کیا اس کھیت میں بیج کے ساتھ رات بھی گزارتے ہو؟ بیج زمین میں دفن ہو گیا، اس کی کونپل کون نکالے گا؟ اس کی جڑ کون نکالے گا؟ کونپل کو مضبوطی کون دے گا؟ اس پہ پتے کون لگائے گا؟ اس پہ پھل کون لگائے گا؟ اس میں رس کون بھرے گا؟ اس کا ذائقہ کون بنائے گا؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، فرمایا تمہیں سمجھ آ جائے گی. یہی ایک دانہ جو تم نے بویا اگر جڑ اوپر چلی جائے، کونپل اور شگوفہ نیچے چلا جائے، پھر کیا بنے گا؟ اس کو مناسب حرارت کون دیتا ہے؟ زمین کے پیٹ میں محفوظ کون رکھتا ہے؟ تو کیا زراعت تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو. کیوں؟ لما یغزوکم من نعمہ، فرمایا اس لیے کہ اپنی نعمتوں سے تمہیں روزی عطا فرماتا ہے. جب یہ ہو جائے اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ احبونی لحب اللہ، اللہ سے پیار کرو، اس کی نعمتیں ہیں. فرمایا احسان میرے بھی بڑے ہیں، لیکن ساری باتیں ایک طرف، میرے ساتھ اس لیے محبت کرو کہ میں تمہارے رب کا محبوب ہوں، جسے تم راضی کرنا چاہتے ہو، جسے منانا چاہتے ہو، جس کو تم سجدے کرتے ہو، جس کی بندگی کرتے ہو، جس رب کی رضا چاہتے ہو، وہ اللہ مجھ سے محبت فرماتا ہے. محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے. فرمایا اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب سے محبت کرو، اللہ راضی ہو جائے گا. احبو اہل بیتی لحبی، فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرو. کیوں؟ میں ان سے محبت فرماتا ہوں، میری وجہ سے
اہل بیت میرے محبوب ہیں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے درس محبت جو جاری فرمایا ہے بھائیو، ہم نے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ دوسری حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ اساس واساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ وحب اہل بیتہ ہی۔ فرمایا ہر چیز کی کوئی بیس اور بنیاد ہوتی ہے، اسلام کی بنیاد دو محبتوں پہ۔ کتنی محبتیں؟ دو محبتیں۔ کون سی دو محبتیں ہیں؟ فرمایا اس حدیث میں پہلے صحابہ کرام کا نام لیا ہے، دو محبتیں جن پہ اسلام کی بنیاد ہے، تو فرمایا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میرے صحابہ کی محبت ہے اور ایک میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ بنیاد، بیس، فرمایا دو محبتیں اسلام کی بیس ہیں، بنیاد۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ عادت کریمانہ ہے، جو بات ویسے سمجھ نہ آئے آپ مثال دے کے سمجھا دیتے۔ دو محبتوں پہ بنیاد ہے تو بیس اور بنیاد کی مثال کیوں پیش کی؟ فرمایا کوئی نہ بھی پڑھا لکھا ہو یا عربی نہ جانتا ہو، مکان تو ہر کوئی بناتا ہے، اس کی بنیاد رکھتا ہے، تو بنیاد پہ بڑا زور لگاتا ہے۔ بھئی بنیاد آپ نے رہائش تو اوپر رکھنی ہے، لیکن زمین کھود کے نیچے چلے جا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ بھئی یہ بنیاد ہے۔ آنکھوں نہ سبحان اللہ۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے یہ بنیاد ہے، تو بنیاد تو آپ نے سنگل سٹوری مکان بنانا ہو تو اس کی بھی بڑی اچھی رکھتے ہیں اور اس پہ محنت کرتے ہیں اور اس کی خوب کٹائی کرتے ہیں، اس میں بجری، سریا، سیمنٹ سب کو ڈالتے ہیں، کیوں؟ یہ بنیاد ہے۔ بھئی آپ نے رہنا تو اوپر ہے، نیچے کھود کے اتنی بڑھائی کر رہے ہیں، اتنی کٹائی کر رہے ہیں، تو کیا زمین کے اندر رہنا ہے؟ نہیں، رہنا اوپر ہے، اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں؟ بنیاد ہے۔ کیا ہے؟ بولو بولو، کیا ہے؟ تو فرمایا جب ایک عارضی مکان ہے تمہارا، اس کی بنیاد پہ بھی بڑی توجہ کرتے ہو، تو فرمایا اسلام کی بنیاد دو محبتوں پہ ہے، دو محبتیں۔ فرمایا اسلام کی بنیاد پختہ کر لو، تو کیا اس میں بجری ڈالی جائے گی، سریا ڈالا جائے گا، کنکریٹ بری جائے گی؟ نہیں، فرمایا میرے صحابہ کی محبت بری جائے گی، اہل بیت کی محبت بری جائے گی۔ ان دونوں جماعتوں کی محبت کو سینے میں بسا لو، بڑی بڑی آندیاں بھی آ جائیں اللہ تمہارا ایمان محفوظ رکھے گا۔ اللہ اب آپ توجہ فرماؤ، آقا علیہ السلام اگر فرما دیں دے کہ ایک محبت ہے تو سبحان اللہ، اساں تے منن والے ہیں نا بھائی، لیکن اس آقا علیہ السلام نے فرمایا دو محبتاں، کتنیاں؟ فرمایا دو تے بنیاد ہے۔ تہاڈی مسجد دے دو پلر نے نا، نظر آ رہے ہیں؟ جے تے ایک ہی پلر ہوئے اس تے چھت ہوئے تو وہ دے بیلنس اس طریقے نہ ہوئے گا، ایک ہے نہیں، بنیاد دو تے دو پلراں ہوتے اگر کسی چھت دی بنیاد رکھی گئی ہوئے تو ایک کٹ لو کی بنے گا جی؟ اس واسطے فرمایا بنیاداں تو سمجھ دے ہو، چھت پاندے ہو، مکان چھت دے ہو تے بڑا زور دین دے ہو تے آقا علیہ السلام دے صحابہ تے اہل بیت دوہاں دی محبت ضروری۔ ایک تھم کٹ لو، کوئی بندہ آکھے گا کچھ نہیں ہوندا، میں کہ کٹو جی، ایک تھم کٹ دیو کہ کٹ دیتا ہے، میں کہ دوجا کتھے گیا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی بھئی، دوں تے بیلنس، دوں تے چھت، ایک کٹو تے دوجا ہوں جی سیر چاہے گا نا، تے ہن بنیاد رکھنی کسے نہیں، رکھنے آلیاں رکھ دیتی ہے جی۔ جڑے آدھے نے صحابہ دے کچھ نہیں لگدے انہاں دا ایمان کتھے گیا، تے جڑے اہل بیت دے کچھ نہیں لگدے انہاں دا ایمان کتھے گیا؟ ایمان سلامت ہے تے اہل سنت دا سلامت ہے۔ پھر یہ دونوں محبتاں ہیں نہیں لازم و ملزوم، ایک محبت ہوئے گی تے دوسری بھی ہوئے گی، اگر ایک دی نفی ہو جائے تو اتنے دوجی بھی رہ سکتی، لازم و ملزوم۔ مثال دے طور تے سمجھنے واسطے عرض کر رہا ہوں، ہن دوویں محبتاں کٹھیاں ہو گئیاں، دوواں اُتے ہی بنیاد رکھی گئی۔ ایک بندہ کے سیمنٹ بجری کٹھی کیتی ہے، نہیں بجری وچوں کٹ دیو صرف سیمنٹ کافی ہے
ہوں بنانا نہیں، بن تو گیا نہ گیا، سمجھنے واسطے عرض کر رہا. بجری نہیں ہونی چاہیے، میں کہ سیمنٹ بھی پھر نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر عمارت بنی ہے بچوں بجری کڈو تو سیمنٹ پیچھے رہندا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام دی بنیاد دو محبتاں نے. شاید کوئی بندہ کوئی بھائی یہ خیال کرے بھی ویکھو جی صحابہ تے اہل بیت دی محبت دی گل کر رہے ہیں، حضور دی محبت دی گل ہی نہیں کر رہے. تے صحابہ تے اہل بیت نال محبت کیوں کرنے اس واسطے کہ ساڈے حضور دے صحابہ نے، اس واسطے کہ ساڈے حضور دے اہل بیت نے. اگر دوواں نال محبت ہو جائے گی تو حضور دی محبت خود ہوے گی. دیکھو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، بڑی مارکۃ الآراء حدیث. صحابہ نال پیار کر دیو نا، اہل بیت نال بھی کر دیو. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے ان فی السماء الدنیا 70,000 ملک. فرمایا پہلے آسمان تے 70,000 فرشتے. کتنے؟ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں. بعض بندے آتے ہیں نا آقا علیہ السلام نے تو دیوار دے پیچھے دی نہیں خبر. حضور فرما رہے ہیں پہلے آسمان تے 70,000 ملائکہ نے. وہ کردے کی نہیں؟ فرمایا میں نے بھی پتہ کی کر دیں. کی کر دیں؟ یستغفرون لمن احب ابا بکر و عمر. فرمایا جڑا بندہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال پیار کرے ملائکہ او دے گناہاں دی رب کے سفارش کر دیں. یستغفرون استغفار مغفرت طلب کر دیں. کس بندے واسطے؟ لمن احب ابا بکر و عمر. محبت کرنے والا کوئی ٹیل نہیں لائی کھڑا دل وچ محبت رکھ لی جی. محبت رکھی ہے کہ کوئی گستاخ آوے کوئی بھوکے تو انہوں انجے نہیں جان دیندا. محبت رکھی ہے تو تکڑی رکھی ہے. فرمایا اینا بندیاں واسطے اللہ نے ملائکہ دی ڈیوٹی لا دیتی. فرشتے باری تعالیٰ دی حمد کر دیں، ثنا کر دیں، تسبیح و تعلیل کر دیں جی. رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے کی فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا نے ڈیوٹی لگ گئی ہے، یہ استغفار کر رہے ہیں. جدے واسطے اپنا تے گناہ ہی کوئی نہیں، فرشتیاں دا کوئی گناہ ہوندا؟ استغفار کدے واسطے کر رہے ہیں؟ فرمایا ابو بکر و عمر دے محبین واسطے ملائکہ استغفار کر رہے ہیں. جدو محبین واسطے 70,000 فرشتے اللہ دی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. اب آپ اگر باری تعالیٰ جل شانہ نے قبول نہ فرمانی ہوندی تو ڈیوٹی کیوں لائی جی؟ ڈیوٹی کیوں لائی ہے؟ فرمایا محبت رکھ لو اے آپ ہی استغفار کرن گے. دوجے پاسے ونڈ تے اتھوں بھی ہو گئی نا، بجڑے محبت کرتے ہیں انہاں واسطے ملائکہ استغفار کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے اگلا جملہ بھی ارشاد فرمایا ان فی السماء الثانیہ 70,000 ملکین. فرمایا دوسرے آسمان تے بھی 70,000 فرشتے ہیں. ایک ہی کر رہے ہیں یلعنون علی من ابغض ابا بکر و عمر. فرمایا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق نہ جیڑا بندہ بغض رکھدا ہے 70,000 فرشتے. کتنے؟ 70,000 فرشتے انہاں تے لعنت بھیج رہے ہیں. کی کر رہے ہیں؟ اور فرشتے کی کر رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق دے گستاخ تے فرشتے کی کر رہے ہیں؟ بندے دے بعد نہیں سختی نہیں کرنی چاہیے. یہ ڈیوٹی کنے لائی ہے جی؟ بولو بولو ڈیوٹی کنے لائی ہے بھائی؟ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے. یہ سختی کیوں ہو رہی؟ بندے آدھیں دین وچ سختی کوئی نہیں. میں کیا دین وچ کوئی نہیں تو جڑا دینوں باہر ہو جائے جی. یہ کی کر رہے ہیں؟ لعنت کر رہے ہیں. نہیں لعنت تو نہیں کرنی چاہیے جی. بڑے بندے نہیں لعنت نہیں کریں، جو کوئی کردہ پیا کردہ پھرے. میں کیا نا تو تے ہیں بندہ اے رب ہے تے رحمان ہے تے رحیم ہے. فرمایا نہ تے پردہ نہیں پانا فرشتیوں بندے تے کرن گے تسی بھی جا کے لعنت کرو. کدے ہوتے؟ جیڑا حضرت ابو بکر صدیق دا گستاخ ہے، حضرت عمر فاروق دا گستاخ ہے. اس حدیث وچ شیخین دے نال جی محبت کرے تے پھر بھی پھل اتنا ہے تے بغض رکھے تے فرشتے لعنت بھیج دیں. اسی کسے نہیں مشورہ دیں دے بے تسی بغض رکھو تے جیڑا رکھے گا انہوں معافی. محبت دا صلہ بھی بڑا تے بغض اور عداوت دی سزا بھی
تو کوئی آکھے گا دیکھو جی لعنت ہوندی کیڑا کو کڈ ہے بوندی جی اللہ دے ملائکہ اگر لعنت بھیج رہے ہیں اور رب ڈیوٹی لائی ہے تو انجے تے نہیں نہ لائی فرمایا جڑا ابو بکر صدیق دا دشمن ہے 70,000 فرشتے اس تے لعنت بھیج رہے ہیں اب بابے جی بکار حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے ارشاد فرمایا حب علی یاکل الذنوب فرمایا مولا علی دی محبت گناہاں نو کھا جاندی گج کے بولو سبحان اللہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب نال مثال بھی دے دی تھی فرمایا کوئی کہ میں تو بڑا پیار کرنا لیکن کوئی سمجھ نہیں ہوندی پئی فرمایا جس طرح اگ لکڑی نو کھاندی ہے مولا علی دی محبت گناہاں نو مٹا دیندی بہت بڑا کردار ہے جی تے اہل سنت خوش بخت نے آقا علیہ السلام دے سارے صحابہ نال پیار کر دیں اہل بیت نال بھی پیار کر دیں رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ہر نسبت نال پیار بھی کر دیں آداب بھی ملحوظ رکھ دیں اے پیغام محبت آقا علیہ السلام نے خود جاری فرمایا جی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی محبت دا ایڈا بڑا کردار ہے یاکل الذنوب فرمایا گناہ کھا جاندی مٹا دیندی بندے دے گناہ باقی نہیں رہندے جے سینے وچ شیر خدا دی محبت ہوئے اس بندے دے گناہ رب مٹا دیندا ہے اچھا اے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دے نال نے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا ہاتھ مبارک مولا علی شیر خدا دے موڈے تے رکھے منظر کیسا ہوئے گا جی خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو متکئ علی علی ابن ابی طالب گج کے بولو سبحان اللہ کاشانہ نبوت چ باہر تشریف لے آ رہے ہیں اپنا دست قدرت رکھے ہے ید اللہ کی شان والا اتفاق کیا ہے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق آ رہے ہیں یستقبلہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم علی المرتضی شیر خدا بھی آقا علیہ السلام دی میت چ آ رہے ہیں اگے استقبال کون کر رہے ہیں سامنے ملاقات ہو گئی ہے شیخین نہ آقا علیہ السلام نے کی فرمایا چہرہ مبارک حضرت مولا علی شیر خدا پھیر کے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اتحب ہذین الشیخین فرمایا میرے علی ان دونوں بزرگوں سے محبت کرتا ہے نام یا رسول اللہ تو کیا حضور نہیں جانتے تھے آئے ہائے نبی علیہ السلام اپنے غلام کے دل کی کیفیت نہیں جانتے تھے سوال کیوں فرمایا ہے فرمایا آج جو میرے علی کا جواب ہوگا معاشر تک ہر سنی کا جواب ہوگا او دوجے جڑے بیلی نے شیطان دے ساڈے نہیں بیلی مطلب کوئی آکے ویک بیلی آکھی جاندے او آدھے نے نہیں مولا علی تقیہ کیتا میں کیا تقیہ مولا علی کر دے ہی نہیں تے جے کوئی اور کرے تے ایتھے چل سکدا کہ تقیہ کر گئے میں کہ نہیں تقیہ مولا علی شیر خدا نہیں کر دے بے اندر گل ہور ہوئے باہر ہور ہوئے شیر خدا نے نا جی انہیں لکھیا اپنی معتبر کتابیں تلخیص الشافی جی لکھیا انہیں آکھیا جڑا بندہ آکھے مولا علی شیر خدا ہر نماز سیدنا ابو بکر صدیق دے دور وچ پیچھے پڑھ دیں آدھن کوئی شک نہیں تلخیص الشافی وچ تسی لکھیا انہیں کہ شک کوئی نہیں جڑا بندہ آکھے وہ ہر نماز پیچھے پڑھ دے لیکن فرق ہے کہ نیت نہیں کر دے کو نہیں سمجھ آئی دعا ایک بابا جی آج اس دور میں نماز پڑھ کے ٹور جان ایک مگر بچہ جا کے بابا جی نیت کیتی کوئی نہیں کہ بابا جی کیا کریں گے پتر نو شباش دیں گے سمجھ رہے ہو اتنے کمینے نہیں آدھے مولا علی شیر خدا نیت نہیں کرتے ویسے کھڑے رہتے ہیں میں کہ پھر شیر خدا تے نہ ہوئے جی نیت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نو امام مندے نے تے محبت کرتے ہیں تے آقا علیہ السلام نے پوچھیا محبت کر دیو یا رسول اللہ بالکل کرنا جی کوئی دوسرا لفظ حدیث وچ کوئی نہیں فرمایا یا رسول اللہ سوچ کے دساں گا نہ یا رسول اللہ کردہ تے ہے فرمایا نہیں نام یا رسول اللہ دونوں سے محبت کرتا ہوں تو کیا فرمایا نہ کیا کر فرمایا کیا ہے
محبت کرتا ہے. ایک روایت میں فرمایا اور کرو، جاری رکھو. اور اس روایت میں فرمایا حبہما یدخل الجنہ، مولا علی شیخین کی محبت جنت میں داخل کر دیتی ہے. اب آپ دیکھیے یہ اعلان کون فرما رہے ہیں؟ ملاقات ہو گئی ہے رستے میں تو وہیں پہ مناقب اور فضائل کس کے شروع ہو گئے؟ اور مولا علی شیر خدا کو فرما رہے ہیں. حضور جانتے ہیں کہ لوگ انہی کو آڑ بنا کے بکواس کریں گے، تو فرمایا جو مولا علی کے محبوب ہیں، مولا علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے، اور مولا علی کی محبت جن کی سینے میں ہے ان کے سینے میں فرمایا یہ تو جنت میں ہی لے جاتی ہے. کتنی بڑی عظمت ہے. لوگوں نے لکھا اس مقام پہ بھی، حق الیقین میں ہے، اہل تشیع نے، مجلسی نے یہاں پہ بکواس کیا اور بہت ساری کتابوں میں ہے. انہوں نے کہا کہ جو شیخین سے محبت کرے وہ بندہ کافر ہوتا ہے، اور ائمہ اہل بیت کے کھاتے میں ڈالا کہ امام سے سوال کیا گیا، حضرت فرمائیے، امام زین العابدین سے پوچھا گیا، حضرت فرمائیے شیخین کے بارے میں ابو بکر و عمر، خبر دے برا بحق ابو بکر و عمر، ہمیں خبر دیجیے ابو بکر و عمر کے بارے میں. تو شیعہ مجلسی لکھتا ہے آپ نے یہ جواب دیا، آپ کا یہ جواب نہیں، لیکن وہ لکھتا ہے آپ نے یہ جواب دیا کہ دونوں کافر ہیں. اتنے بڑے بڑے بکواس لکھے ہیں ان کے، اور سینکڑوں کے حساب سے. میں اگلے دن پروگرام پہ گیا ہوں ڈسکے میں، تو کھانا کھاتے وقت ایک بزرگ میرے پاس آ گئے وہاں کے، مجھے کہنے لگے ایک گزارش ہے. میں نے کہا بتائیں. تو کہنے لگے کہ آپ جو چاہیں بول لیں لیکن لفظ سخت کو نہیں بول. جی تو میں کیا ہوں جڑا بکواس کر رہا سیدنا ابو بکر صدیق نو، حضرت عمر فاروق نو کافر کہہ رہا ہے، اور اگے کیا تھا ہر کے آرا دوست دارد کافر است. اے مجلسی لکھے جڑا شیخین نہ محبت کرے وہ بھی کافر ہے. لعنت بھیج سکتے ہو؟ عقل یقین جو لکھے ہے. ایک دو نے اگلی گل بھی دسا، عقل یقین بہت بڑے اس نے بکواس بڑے بڑے کیتے ہیں. خمینی نے اپنی کتاب سے لکھیا ہے کہ جس بندے اپنا نظریات نو صحیح کرنا ہوئے وہ مجلسی نو پڑھے. انہی خمینی انہیں آخیا کہ جس عقیدہ صحیح رکھنا ہوئے شیعہ دے مطابق وہ مجلسی دیا کتاباں پڑھے. تو تحر القادریہ دا ہے جیڑا بندہ اہل سنت و جماعت دے بچیاں بھی مخاطب کر رہے، پہلے بیان جاری کیتا کہ خمینی دا جیونا علی جیا مرنا حسین جیا. خمینی نے اپنی کتاب میں لکھیا ہے، کشف الاسرار میں لکھیا ہے، معاذ اللہ حضرت عمر زندگیت تے کفر دی بہت زیادہ بکواس کیتے سو، لیکن انہیں ایک سبق دیتا اپنے منن آیا نو وہ کتاب جہاں بھی پڑھنی ہے تے مجلسی دی پڑھنی. تے تحر القادریہ دے خمینی دا جیونا علی جیا تے مرنا حسین جیا. تے آدھا ساڈا ہر بچہ خمینی ہونا چاہیے. میں کہ سان رب ہی ہو جا بچہ دے ہی نہ، تے جی دے تے اسی اس نو ویکھنا چاہندے. پھر بندے آدھے نے گلاں ڈاڈیاں نہ کرو، کیوں نہ کریے جی؟ چھپیاں اخباراں پئیاں، میرے کو اخبار پئی ہے باقاعدہ اتنے ہیڈنگ لگی، موٹی سرخی لگی، آدھا ہے خمینی سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہمارا ہر بچہ خمینی بن جائے. میں کہ ہر بچے صحابہ کو بھونکے. اے مجلسی لکھ رہے ہیں جیڑا ابو بکر و عمر نہ پیار کرے وہ بندہ بھی کافر. میں کیا یہ جو بکواس لکھی تھی حضور دا فرمان نہیں سنیا؟ نہیں سمجھ آئی دعا؟ فرمایا تحبو، اے مولا علی محبت کرتے ہو ہذین الشیخین، یہ فرمائے کیوں ہے؟ حضور جانتے ہیں، فرمایا مولا علی کو ان دونوں بزرگوں سے محبت کرتے ہو؟ نعم یا رسول اللہ.
میں نے کہا کمینے تیرا فتویٰ کہاں جائے گا؟ ان سے محبت شیر خدا کرتے ہیں، ان سے محبت حسن مجتبی کرتے ہیں، ان سے محبت حضرت امام حسین کرتے ہیں، ان سے محبت حضرت امام باقر کرتے ہیں، ان سے محبت جعفر صادق کرتے ہیں، امام زین العابدین سے لے کے مولا علی شیر خدا سے لے کے، اور اپنی کتابوں سے نہیں، میں شیعہ کی کتابوں سے دکھاؤں گا۔ تو یہ سارے ان سے محبت کرتے ہیں، سارے محبت کرتے ہیں۔ امام باقر، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ہمارے امام ہیں۔ اب آپ بات لمبی ہو جائے گی، حضرت تشریف لانے والے میں یہ عرض کروں گا، جیڑا بندہ کہ ابو بکر و عمر دووے کافر نے معاذ اللہ تے جیڑا محبت کرے وہ بھی کافر ہے، وہ کنجر ساڈا کچھ لگدا تے جیڑا انہاں کنجراں دا کچھ لگدا ہے وہ بھی ساڈا کچھ لگدا۔ پیغام محبت آقا علیہ السلام نے خود جاری فرمایا، ہم بندے آدھے محبت کرو، میں کیا کرو کتنا جی؟ باری تعالیٰ جل شانہ نے خود فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ تو قرآن دا حصہ نا۔ فرمایا محبوب آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے اللہ پہ ایمان رکھتی ہو، آخرت پہ یقین رکھتی ہو، اور پھر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، دوستی ان سے کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہیں۔ تو حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ درس کس نے جاری فرمایا؟ خود رب ذوالجلال نے فرمایا حبیب جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالفوں سے دوستی کرے وہ مومن ہو سکتا؟ تو جو مومن ہے وہ دوستی کر سکتا؟ قرآن کا فیصلہ۔ اب کوئی کہے یہ بات سخت ہے تو یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی۔ آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا اللہ کے دو فرشتے احدہما یامر بالشدہ والآخر یامر باللین، فرمایا اللہ کے دو فرشتے ہیں، ایک نرمی کا مشورہ دیتا ہے، ایک گرمی کا مشورہ دیتا ہے، دو فرشتے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کلاہما مصیب، دونوں ٹھیک ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ احدہما جبرائیل والآخر میکائیل، فرمایا جبریل امین سختی کی بات کرتے ہیں اور حضرت میکائیل نرمی کی بات کرتے ہیں۔ فرمایا والنبیان، دو نبی بھی ایسے ہیں، احدہما یامر باللین والآخر یامر بالشدہ، فرمایا ایک نرمی کی بات کرتے ہیں، ایک گرمی کی بات کرتے ہیں۔ کل مصیب، دونوں صحیح ہیں، بولو بولو دونوں۔ فرمایا جو نرمی کی بات کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام، جو گرمی کی بات کرتے ہیں وہ نوح علیہ السلام۔ ولی صاحبان، فرمایا میرے دو صحابی ہیں، احدہما یامر باللین والآخر یامر بالشدہ، فرمایا ایک نرمی کی بات کرتے ہیں، دوسرے گرمی کی بات کرتے ہیں۔ پہلے کا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسرے کا نام بولو بولو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ فرمایا کل مصیب، دونوں صحیح ہیں، دونوں صحیح ہیں۔ اب دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا خلق کتنا پیارا ہے اور کتنی نرمی ہے، لیکن اس نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بد عقیدگی کے مقابلے میں بھی نرمی ہے۔ توجہ فرمانا ذرا، بہت ساری کتابوں میں موجود ہے ان ابا قحافہ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ نے نبی علیہ السلام کو گالی دی۔ تو ساری امت میں جو نرم دل ہیں سیدنا ابو بکر صدیق، اب دیکھیے وہ نرم ہیں یا گرم ہیں؟ جب مسئلہ ناموس رسالت کا ہے، آپ نے کوئی ادار نہیں کیا کہ بابا جی ہیں چلو میں روٹ جاتا ہوں، دور چلے جاتا ہوں، آج کے بعد بات نہیں کروں گا، نہیں، فوراً منہ پہ تھپڑ مارا ہے، تھپڑ مارا اور وہ منہ کے بل نیچے گر گئے۔ تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، تو کیا فرمایا؟ اب اتفعلو، فرمایا ابو بکر صدیق جو بتا رہے ہیں ایسے ہی کیا؟ عرض کی نام یا رسول اللہ، بالکل کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اب دوبارہ نہ ایسا کرنا، اب دوبارہ۔
آقا علیہ السلام کا اپنا حق ہے نا، جسے چاہیں معاف فرما دیں. اور نگاہ نبوت سے حضور دیکھ رہے ہیں، فرمایا تھوڑا صبر کرو، ابو کو عفا کلمہ پڑ جائے گا. فرمایا آپ نے ایسا کرنا. لیکن بارگاہ رسالت میں سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ لو کان سیف منی قریب لقتلتہ. یا رسول اللہ تلوار ہتھے نہیں چڑھی نہیں تے بابے دا سر لا دینا سی. جی اے سیدنا ابو بکر صدیق امت وچو، اور آقا علیہ السلام نے خود فرمایا خصال الخیر 360 خصلہ. فرمایا جڑی اچھی خصلتیں نے وہ 360 نے. کتنی؟ یعنی اخلاق حمیدہ، اخلاق جمیلہ، جی اچھی عادات کتنی ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ میں بھی کوئی ہے؟ فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فیہ واحدہ. 360 وچوں فرمایا رب جی دی بھلائی چاہے اس نو ایک عطا فرماندا. عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی میرے وچ بھی ہے؟ جی توجہ ہے نا؟ جواب عرض کرا حضور دا جو آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ 360 وچوں کوئی ابو بکر صدیق نو بھی ملی ہے؟ کلوہا آئے ہائے ہائے کلوہا فی کا یا ابا بکرین. فرمایا ابو بکر صدیق رب نے ساریاں تینوں عطا فرما دی ہیں، ساری دی ساریاں. جنہ دا ایڈا ودیا خلق ہوئے ان کو بندہ فتوہ لا سکتا ہے؟ نہیں بابا جی انہوں نے پتہ کوئی نہیں. فرمایا اتنے پتے والی گل کوئی نہیں، اتنے گنجائش کوئی نہیں. یا رسول اللہ تلوار ہوندی تے سر لا دینا سی. اب بابے جی وقار اس واسطے جیڑا بندہ صحابہ دا منکر ہو گیا ہے، اہل بیت دا منکر ہے، آقا علیہ السلام نو بکواس کر رہا ہے، اس بندے نال ساڈا کوئی تعلق ہو سکدا؟ گل لمبی نہ ہو جاوے. رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا من احب ہذین و اباہما و امہما. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا نو حضور فرما رہے ہیں من احب ہذین، جو بندہ ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے، اباہما و امہما فرمایا ان کے والد گرامی سے محبت کرے، سیدہ فاطمہ سے محبت کرے، اس کے لیے اعلان کیا ہے؟ کان معی فی درجتی یوم القیامہ. فرمایا معاشر کے دن اللہ اسے جنت بھی عطا فرمائے گا اور میری سنگت بھی عطا فرمائے گا. اب آپ اندازہ فرمائیں، یہ محبت کی حدیثیں بہت ساری ہیں، میں ماڈل کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. 4 یاروں کے بارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ افترض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی. اور میں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر و عمر عثمان و علی کی محبت کو میری امت پہ فرض فرما دیا ہے. میں تم پہ فرض ہے. 4 یاروں کا جدا سے بیان فرمایا ہے. کئی لوگ اہل سنت ہو کے 4 یاروں کے منکر ہیں. جی تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے سے ابھی ہیں، میں خود کہہ رہا ہوں، فرض فرمایا. کما افترض الصلاۃ والصوم والحج والزکات. یہ ساری 4 چیزیں ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5. کتنے ہیں؟ پہلا کلمہ شریف ہے، وہ تو آ گیا. باقی 4 ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا جب بیان کیا؟ تو سب سے پہلے ادھر نام ابو بکر صدیق کا اور ادھر مقابلے میں نماز کا. تو آپ جانتے ہیں ارکان 5 کلمہ شریف تو ہو گیا، بعد میں جو 4 ارکان ہیں، جو حج ہے وہ تو زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور جو زکوٰۃ ہے وہ بھی صاحب نصاب پہ سال کے بعد فرض ہوتی ہے، اور رمضان کے روزے 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ روزہ آتا ہے، اور نماز آنکھوں نہ سبحان اللہ. نہیں پہلے ناموں میں بھی ترتیب وہی ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے، اور آگے جو مثال دی ہے تو سب سے پہلے نماز کو بیان کیا. فرمایا باقی ارکان میں سے سب سے زیادہ اہمیت
اور روزانہ جس کا پریکٹیکل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز. آقا علیہ السلام نے فرمایا 4 یاروں کی محبت کو رب نے فرض فرما دی. اب دیکھیے ایک روایت یہ بھی ہے، رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا شانہ نبوت میں تشریف لائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ دیں سبحان اللہ، آپ گھر میں آرام کر رہے ہیں، مدینہ شریف آ گئے ہیں، آرام کر رہے ہیں اور آقا علیہ السلام کے بستر مبارک پہ دراز ہیں. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھائی ہیں، تو آقا علیہ السلام جب گھر میں تشریف لائے پوچھا من ہوا، یہ کون ہے؟ ایک روایت کے مطابق سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے بڑی جلدی سے اٹھانے کے لیے، آقا علیہ السلام نے منع فرما دی، فرمایا چھوڑ دو. فرمایا ام حبیبہ تم ان کا بستر یہ زمین پہ دیکھ رہی ہو، میں تو ان کا تخت جنت میں دیکھ رہا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اتحبین معاویہ، ام حبیبہ مجھے یہ تو بتاؤ یہ معاویہ سے تم محبت کرتی ہو؟ نام یا رسول اللہ، بالکل محبت کرتی ہوں. تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ محبت نہ کیا کرو. جی آج کچھ لوگ منہ کھولتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی شان میں، راجا کہ او جی بڑی دیر بعد آئے. میں کہ جناب کدوں آئے؟ کوئی نہیں سمجھ آ رہی. حضرت امیر معاویہ بڑی دیر بعد آئے نے. میں کیا کہ گڈی لگ گئی سی یا دروازہ بند ہو گیا سی، جدوں بھی آئے نے حضور نے سینے نال لائے. کی فرمایا ہے؟ فرمایا انی احب معاویہ، میں تو خود امیر معاویہ سے محبت کرتا ہوں. جس سے حضور محبت فرمائے سنی نہ کریں تو کدھر جائیں؟ جی جن سے حضور محبت فرمائیں تو سنی نہ کریں تو پھر مر جائیں. جی فرمایا اگلا اعلان بھی سنو، انی احب معاویہ واحب من یحب معاویہ، فرمایا میں معاویہ سے پیار کرتا ہوں، جو معاویہ سے پیار کرے اس سے بھی پیار کرتا ہوں. ہمارے سنت ہے نا، ہم سب کو ماننے والے. جو صحابہ پہ تان کرے وہ کنجر سنی ہو سکتا کوئی بھی ہو، کیونکہ سنی ساری نسبتوں سے پیار کرتا ہے، ساری نسبتوں سے پیار کرتا ہے. تو جو صحابہ میں یا اہل بیت پہ تان کرے وہ کمینہ سنی ہو سکتا، بس اس نے سنیوں کا لبادہ اڑا ہوا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا جبرائیل و میکائیل یحبان معاویہ. ابن عساکر میں پوری سند کے ساتھ روایت موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا صرف زمین والے نہیں، عرش والے بھی معاویہ سے پیار کرتے، یحبان معاویہ. اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی اشد حبا لمعاویہ من جبرائیل و میکائیل. فرمایا میرا رب جبریل امین سے بڑھ کے اور میکائیل علیہ السلام سے بڑھ کے معاویہ سے میرا رب محبت فرماتا ہے. آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. ایک ریٹن کارڈ ہے، توجہ کرنا ذرا، ریٹن کارڈ جنتی پتے پہ کچھ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ مکتوب علیہ لا الہ الا اللہ. پہلے کلمہ شریف لکھا ہے، آگے کیا لکھا ہے؟ حب معاویہ ابن ابی سفیان فرض منی علی عبادی. فرمایا معاویہ بن سفیان کی محبت میں رب کی طرف سے میرے بندوں پہ فرض ہے. میں کہ حضرت ابو ہریرہ بھی بڑی دیر بعد آئے سی. بخاری شریف ارے کہتی یا رسول اللہ حدیثاں سندا بڑا لیکن یاد نہیں رہنیاں. فرمایا ابسط رداءک،
اے نہیں فرمایا ابو ہریرہ آیا بڑی دیر بعد ہے ہن کی ہو سکتا ہے، نہیں فرمایا چادر تے بچھا ذرا، تے کوئی دانے نہیں سی منگے، چاول نہیں سی منگے، گلڑی بنو حافظہ منگیا، حضور نے فرمایا اسی حافظے بھی گلڑیاں بن کے دینے ہیں۔ اب ستری داغ حضرت ابو ہریرہ بھی صحابی سی نا بابی، عرض کرتے یا رسول اللہ حافظہ منگیا تسی فرما رہے چادر، فرمایا جو حضور فرما رہے ہیں نا سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ نے چادر بچھا دی۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق دونوں ہاتھوں سے اور ایک روایت کے مطابق ایک ہاتھ سے چلو ڈالا اور فرمایا اس کو آپ سینے سے لگا لو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، اب بھی ادب سے یہ نہیں عرض کیا حضور چادر آپ نے بچھوائی بھی ہے اور اس میں ڈالا کچھ نہیں، صحابی ہیں بابی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چادر اٹھا کے سینے سے لگائی۔ اب فرماتے ہیں وہ وقت گیا اور یہ وقت آ گیا، آج تک جو کوئی سنا ہے اس کے بعد پھر کچھ بھولا کچھ نہیں بھولا، لانساؤ نہیں بھولا، بھول کے بھی نہیں بھولا۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا بھول کے ایسے ہو گیا، پر میں جب آقا علیہ السلام نے حافظہ عطا فرمایا اور گٹھڑی کے حساب سے عطا فرمایا تو اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی دیکھ لیں کہ صحابہ کرام کے اندر ہر ایک کی بڑی شان ہے، اور آخری 2 سال ان کو ملے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو حافظے کی دولت عطا فرمائی ہے سب سے زیادہ مرویات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو گرامی قدر سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ بڑی دیر بعد آئے، تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیر بعد آئے ہیں یا جلدی آئے ہیں، آئے کس کے پاس ہیں؟ تو نبی علیہ السلام تو ایک لمحے میں کمی نکال دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آخری 2 سال ملے ہیں، لیکن قربان جائیے جب نظر رحمت فرمائی ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حافظے کا بادشاہ بنا دیا۔ گرامی قدر سامعین، ہماری خوش قسمتی حضرت قائد اہل سنت حجت الاسلام پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی اطال اللہ عمرہ آپ تشریف لائے، تو آپ کا اب بیان شروع ہوگا انشاءاللہ۔ تمام حضرات آپ کے بیان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے سماعت فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں رب ذوالجلال حضرت کا سایہ تا دیر سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔